بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم نے آپ کی اسلامیات کی اس آن لائن کلاس میں سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 3، 4، 5، 6 ان تینوں آیات کا ترجمہ اور اس کی وضاحت ہم آپ کے سامنے آج بیان کریں گے۔ سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 1 اور 2 کا ترجمہ اور اس کی وضاحت میں آپ کے سامنے پچھلی کلاس میں بیان کر چکی ہوں۔ آیت نمبر 3 کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پڑھتی ہوں۔ قیامت کے دن نہ تمہارے رشتے ناتے کام آئیں گے اور نہ اولاد، اس روز وہی تم میں فیصلہ کرے گا اور جو کچھ تم کرتے ہو خدا اس کو دیکھتا ہے۔ یہ آیت نمبر 3 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ روز محشر کوئی رشتے ناتے، تمہارے عزیز اقارب، اولاد وہ تمہارے کام نہیں آئیں گے۔ تم کفار کی خاطر اپنی اولاد اور قرابت داروں کی خاطر کفار کے ساتھ محبت کا اظہار کرو گے تو یہ اظہار، یہ محبت تمہارے کسی کام نہ آئے گی، کیونکہ یہ کفار جو ہیں یہ ان سے دوستی کر کے تم اللہ کو ناراض کر رہے ہو۔ اور روز محشر یعنی قیامت کے روز تو صرف اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہی تمہارے کام آئے گی۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ تم اپنے قرابت دار جو کہ ایمان نہیں لائے ہیں ان سے دوستی نہ کرو، اور تمہاری اولاد، تمہاری بیوی، تمہارے بچے جو ابھی تک مشرک ہیں اور تم ایمان لا چکے ہو تو تم ان سے تعلق ختم کر دو، اور محبت کا یہ جو رشتہ ہے یہ صرف اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہی ہے اور یہی تمہارے کام آئے گا۔ یہ آیت نمبر 3 کی مختصراً سی وضاحت ہے۔ میں اب آپ کے سامنے آیت نمبر 4 سے لے کر آیت نمبر 6 تک کا ترجمہ بیان کرتی ہوں، پھر میں اس کی مختصراً وضاحت آپ کے سامنے بیان کروں گی۔ آیت نمبر 4، تمہیں ابراہیم اور ان کے رفقا کی نیک چال چلنی ضرور ہے، جب انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ ہم تم سے اور ان بتوں سے جن کو تم خدا کے سوا پوجتے ہو بے تعلق ہیں اور تمہارے معبودوں کے کبھی قائل نہیں ہو سکتے، اور جب تک تم خدائے واحد پر ایمان نہ لاؤ گے تم میں ہمیشہ کھلم کھلا عداوت ہی رہے گی۔ عداوت یعنی دشمنی رہے گی۔ ہاں، ابراہیم نے اپنے باپ سے یہ ضرور کہا کہ میں آپ کے لیے مغفرت مانگوں گا اور میں خدا کے سامنے آپ کے بارے میں کسی چیز کا کچھ اختیار نہیں رکھتا۔ اے ہمارے پروردگار، تجھ ہی پر ہمارا بھروسہ ہے اور ہم تیری ہی طرف رجوع کرتے ہیں اور تیرے ہی حضور میں ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ یہ آیت نمبر 4 کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے۔ اب میں آیت نمبر 5 کا ترجمہ آپ کے سامنے پڑھتی ہوں۔ اے ہمارے پروردگار، ہم کو کافروں کے ہاتھ سے عذاب نہ دلانا، اور اے پروردگار ہمیں معاف فرما، بے شک تو غالب حکمت والا ہے۔ یہ آیت نمبر 5 ہے۔ میں تینوں آیات کا ترجمہ ایک ساتھ پڑھتی ہوں آپ کے سامنے، پھر ایک ساتھ ہی وضاحت کروں گی۔ آیت نمبر 6 کا ترجمہ ہے، تم مسلمانوں کو یعنی جو کوئی خدا کے سامنے جانے اور روز آخرت کے آنے کی امید رکھتا ہو اسے ان لوگوں کی نیک چال چلنی ضرور ہے، اور جو روگردانی کرے تو خدا بھی بے پرواہ اور سزاوار حمد و ثنا ہے۔ کہ میں نے آپ کے سامنے تینوں آیات کا ترجمہ 4 سے لے کر 6 تک آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ اب میں مختصراً اس کی وضاحت آپ کے سامنے بیان کرتی ہوں۔ ان آیات میں ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسوہ حسنہ کی پیروی کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس زمانے میں حضرت ابراہیم اور ان کے ساتھیوں نے اپنی قوم سے تعلق ختم کر لیا تھا، اور اس کی وجہ شرک تھا، کیونکہ حضرت ابراہیم کے آباء و اجداد مشرک تھے، وہ بتوں کو پوجتے تھے، وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، اور حضرت ابراہیم نے ان بتوں سے بیزاری کا اظہار فرما دیا تھا، اور انہوں نے اپنی قوم کو یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ بھی بتا دیا تھا کہ یہ علیحدگی اور بیزاری اس وقت تک قائم رہے گی جب تک آپ بتوں کو پوجنا نہیں چھوڑ دیں گے، جب تک آپ کفر اور شرک کو چھوڑ کر توحید کو نہیں اپنائیں گے۔
یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ شرط رکھ دی تھی کہ میں آپ سے قطع تعلق کر لیتا ہوں، اس وقت تک یہ تعلق قائم نہیں ہو سکتا جب تک آپ کفر کو چھوڑ کر توحید کو نہیں اپنائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی جو ہے وہ مسلمانوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی کی پیروی کرنی چاہیے مسلمانوں کو، کہ انہوں نے اپنے والدین تک کو چھوڑ دیا تھا، کیونکہ وہ مشرک تھے، بتوں کو پوجتے تھے، اور آپ نے اپنے رشتہ داروں سے، اپنے گھر والوں سے یہ بات کہہ کے تعلق ختم کر دیا تھا کہ جب تک آپ لوگ ایمان نہیں لے آئیں گے میں آپ سے کوئی تعلق قائم نہیں رکھوں گا۔ آگے آیت میں بتایا گیا ہے کہ انہوں نے تعلق تو ختم کر دیا تھا، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ میں اپنے والد کے لیے مغفرت کی دعا ضرور کرتا رہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، کیونکہ دعا کرنا ایک ایسا عمل ہے جس میں ان کی پیروی نہیں کرنی چاہیے۔ مطلب یہ کہ دعا کرنا ایک ایسا عمل ہے جس میں ہم اپنے والدین کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں نا، کہ اگر والدین مشرک ہیں یا والد جو ہیں وہ اللہ کے ایک نہیں مان رہے ہیں اور مشرک ہیں، بتوں کو پوج رہے ہیں، تو انہوں نے یہ کہا کہ میں اپنے والد کی مغفرت ضرور کروں گا، کیونکہ اس وقت ان کو معلوم نہ تھا کہ ان کا باپ اللہ کا دشمن ہے، اور جب ان کو اس بات کا علم ہوا، اللہ کا دشمن ہے یعنی اللہ کو وحدہ لا شریک نہیں مان رہے ہیں، پھر جب ان کو علم ہوا تو انہوں نے اپنے باپ سے بھی جو ہے وہ قطع تعلق کر لیا۔ پہلے تو وہ ملتے تھے، لیکن پھر بعد میں انہوں نے ان سے بھی برات کا اظہار فرما دیا، یعنی ان سے بھی تعلق ختم کر لیا، اور اس وقت تک ختم رکھا جب تک کہ وہ مشرک رہے۔ انہوں نے یہ شرط رکھی تھی۔ اسی طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسوہ، یعنی کہ ان کی جو زندگی تھی اس میں یہ تھا، ان کی پوری زندگی کا یہ تھا کہ وہ مشرکوں سے کوئی تعلق نہ رکھتے تھے۔ تو ان پوری آیات کے اندر جو ہم آیت نمبر 1 سے لے کر 6 تک جو کچھ پڑھا ہے ہم نے، تو اس میں ہمیں یہی ہے، اس کا جو ہم نے نتیجہ یہ نکالا ہے کہ مسلمانوں کو بھی اسوہ ابراہیمی کی پیروی کرتے ہوئے شرک سے بیزاری اور نفرت کا اظہار کرنا چاہیے۔ یہی اس آیت کا لب لباب ہے، اس کا کہ ہم تمام مسلمانوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے مطابق ان کے اسوہ ابراہیمی کی پیروی کرنی چاہیے، اور شرک سے بیزاری کا اظہار کرنا چاہیے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے، آئندہ لیکچر کے لیے اس کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔